اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نظریہ رنگ و نور کتاب کا 21واں باب یعنی کائنات کی رفتار یہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ بات اب تک تو آپ کے ذہن میں آ گئی اتنی باتیں سننے کے بعد کہ انسان جو ہے یہ دو شعوروں سے مرکب ہے، یعنی اس کا ایک شعور جو ہے اس کو ہم دو طرح سے سمجھتے ہیں۔ ایک شعور وہ ہے جو عوام کے تعارف میں ہے یا جس سے عوام واقف ہیں، اور دوسرا وہ جس سے عوام واقف نہیں ہے۔ اگر عام لوگوں کو دیکھا جائے تو انہوں نے یہ کیا کہ ان دو شعوروں سے واقف کرانے کے لیے کیا کہا، ایک کا نام لا شعور رکھا اور دوسرے کا شعور رکھا، یعنی انہوں نے یہ لفظ اس لیے استعمال کیا کہ یہ وہ شعور ہے جس سے عوام واقف نہیں ہیں، لا شعور جس کو عوام نہیں جانتے کیونکہ وہ ان کے شعور سے ماورا ہے۔ اب اس شعور اور لا شعور میں وہ تمام علوم آ جاتے ہیں جن کے زور پر کیا ہو رہا ہے، تمام ایجادات ہو رہی ہیں، اختراعات ہو رہی ہیں، نئی نئی چیزیں وجود پا رہی ہیں۔ اس کے پیچھے اصل میں یہ دو شعور کام کر رہے ہیں۔ آج کا سائنسدان اپنے اندر موجود شعور یا اپنے لاشعور سے واقف ہو گئے، لیکن اس کو اطلاع آتی ہے کہ جی آپ دور پار دیکھ سکتے ہیں، تو وہ کہیں ٹیلی اسکوپ بنا رہا ہے، تو کہیں اس کے لیے ٹیلی ویژن بنا رہا ہے۔ اس کے اندر سے اطلاع آتی ہے کہ بھی آپ اڑ سکتے ہیں، تو وہ بجائے خود اڑنے کے ایک مشین بناتا ہے اور مشین پہ بیٹھ کے اڑتا ہے اور کہتا ہے میں نے ہوائی جہاز بنا لیا۔ اب یہ عام دنیا کے علوم کی بات ہوئی۔ عام دنیاوی علوم سے ہٹ کر وہ علوم جو نوع انسانی کے استفادے کے لیے دستیاب ہیں، ہم ان کو آسمانی علوم کہہ لیتے ہیں۔ اب گویا دو قسم کے علوم ہو گئے۔ آسمانی علوم کا سب سے بڑا مخزن اور منبع ظاہر ہے کہ وہ آسمانی اور الہامی کتب ہیں۔ جب ہم ان آسمانی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، ان میں تفکر کرتے ہیں، تو سب سے پہلی بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے دنیاوی علوم تو سیکھے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ آسمانی علوم کے نقیب بنے، یعنی اس کا پرچم لے کے وہ دنیا میں اٹھے اور انہوں نے یہ علوم عام کر دیے۔ انہوں نے عامت الناس کے شعور کی سطح پہ رہتے ہوئے کوئی علم نہیں سیکھا، کسی کو استاذ نہیں بنایا، لیکن اس کے باوجود وہ نوع انسانی کے لیے علوم کا سمندر چھوڑ گئے۔ اب یہ بات ہے نا قابل غور کہ ایک عجیب بات ہے کہ ان پڑھ آدمی جو ہے وہ پوری نوع انسانی کی رہنمائی کے لیے ایسے علوم کا خزانہ چھوڑ گیا جو کسی کے نہ اس سے پہلے علم میں تھے، بلکہ اب تک اسی پہ لوگ سوچ رہے ہیں اور 1400 سال سے سوچ رہے ہیں، اور اس کی پوری حد کا اندازہ ہی نہیں ہو پا رہا۔ علمی ترقی، نت نئی ایجادات سے غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی ترقی، کوئی بھی ایجاد دنیا میں پہلے سے موجود اور دستیاب وسائل کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ وسائل ہوں گے تو ایجاد ہوگی، وسائل نہیں ہیں تو کوئی ایجاد ممکن ہی نہیں ہے، نہ ترقی ہوگی۔ یعنی کوئی بھی ایجاد وسائل کی محتاج ہے۔ بالفاظ دیگر لاشعور جو ہے، یہ ہمارا جو دنیاوی شعور ہے،
وہ قدم قدم پر وسائل کا محتاج ہے. یعنی یہ جو شعور لاشعور ہے، یہ دونوں سطح پہ یہ وسائل کا محتاج شعور ہے. لیکن ان دونوں کے بعد اوپر ایک تیسرا شعور ہے، اور اس شعور سے ہمیں انبیاء کرام متعارف کراتے ہیں. انبیاء کرام نے ہمیں جس شعور سے متعارف کرایا، اس شعور سے منسوب اور وابستہ علوم کی نتیجے میں یہ ہونے والی ایجادات اور اختراعات میں وسائل زیر بحث نہیں آتے. لیکن اب مثلا حضرت عیسیٰ نے اندھوں کو بینائی عطا کی، گنجوں کے سر پر بال اگائے، لیکن اور وہ بھی محض ہاتھ پھیرنے سے کوڑ جیسا مرض ختم کیا. اب یہ ایسا علم ہے جس کا ایجاد یا اختراع یا ترقی کا نام نہیں دیا جا سکتا. لیکن نا ہیئر ٹرانسپلانٹ کراتے ہیں، لیپرسی کا علاج آپ کرتے ہیں، لیکن آپ اندھوں کو بینائی نہیں دے سکتے. تو اس کے لیے آپ نے آنکھیں ٹرانسپلانٹ کرنے کا فن تو سیکھ لیا. لیکن یہ کون سا علم ہے کہ محض ہاتھ پھیرا سر پہ تو بال اگ گئے، آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا تو آنکھیں روشن ہو گئیں؟ کیوں جی؟ تو یہ حضور مرشد کریم فرما رہے ہیں کہ یہ تیسرا درجہ ہے علم کا، شعور کا. ایک شعور وہ ہے جو عامات الناس کے حوالے سے کے تعارف میں جس سے عوام واقف ہے، دوسرا جس سے ذرا سائنسدان لوگ واقف ہیں، ایجادات اور اختراعات کرنے والے واقف ہیں. لیکن ایک تیسرا شعور ہے جو وسائل کے بغیر کھیل رہا ہے. ٹھیک ہے؟ اب ہم نے اس علم کو معجزہ کہا. ٹھیک ہے؟ اب جس کو ہماری یہ ترقی ہوئی، اختراعات اور ایجادات، اس میں وسائل زیر بحث آتے ہیں. لیکن معجزے میں وسائل زیر بحث نہیں آتے. جس نبی نے جو بھی معجزہ کیا، اب حضرت موسیٰ نے اگر عصا مار کے سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، تو سائنس اپنی پوری ترقی کے باوجود ایسا کوئی سسٹم نہیں بنا سکی. اب وہ علم جس کے زیر اثر انبیاء کرام نے معجزات صادر کیے، تو ہمیں علم نبوت میں غور و فکر کرنا لازم ہو جاتا ہے. علم نبوت پہ غور و فکر کے لیے، علم نبوت پہ غور و فکر کے لیے کیا کریں گے؟ ظاہر ہے اس کے لیے ہمارے پاس ایک ہی سورس ہے کہ وہ آسمانی کتب ہیں. تو آسمانی کتب پہ غور کرنے والے لوگ اس بات کو جان لیتے ہیں کہ شعور 2 نہیں، 3 بھی نہیں، بلکہ 4 ہیں. بالفاظ دیگر ایک چیز ہے شعور، ایک چیز ہے شعور، اور باقی 3 جو ہیں ان کو ہم لوگوں نے لاشعور. شعور وہ ہوا جس سے صرف عوام متعارف ہیں، دوسرا وہ جس سے کسی حد تک مفکرین اور سائنسدان واقف ہیں، اور باقی 2 شعوروں کا تعارف جو ہے وہ صرف علم نبوت کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اب یہ 3 لاشعور اور ایک شعور مل کر ایک ایسا شعور بناتے ہیں جو کائنات اور کائناتی نظام کی اساس ہے. اور اس کی اگر ہم درجہ بندی کریں تو یوں ہے کہ پہلا شعور جو ہے اس کو ہم فرد کا انفرادی شعور کہیں گے، اور اسی کو شعور چہارم کہا ہے حضور کلندر بابا اولیاء نے. اس شعور کا تعلق محسوسات اور حسیات سے جڑا ہوا ہے. اسی کا نام کل رنگی یا رنگینی ہے. دوسرا شعور نوعی درجے کا ہے، یعنی پوری نوع کے شعور کو نوعی درجے کا شعور یا شعور سوئم کہتے ہیں. اور اس کا تعلق جو ہے یہ نوعی تصورات سے ہے. پہلے کا یہ چوتھے شعور کا تعلق حسیات اور حواس سے ہے، دوسرے کا نوعی تصورات سے ہے.
اور اسی کو یک رنگی بھی کہا گیا. اب تیسرا شعور جو ہے وہ کائناتی درجے کا شعور ہے اور اس کو شعور دوم کہتے ہیں. یہ وہ شعور ہے جہاں سے علم نبوت کی داغ بیل پڑتی ہے. یعنی آپ غور کریں کہ نبی کا ذہن کہاں ہوتا ہے, وہ کائناتی سطح پہ سوچتا ہے, وہ کائناتی سطح پہ تفکر کرتا ہے یا جانتا ہے کائنات کو. تو اس سے اس شعور کو بے رنگی بھی کہا جاتا ہے. انبیاء کرام میں یہی شعور کام کرتا ہے اور پھر ان کے ماننے والے, ان کے پیروکار جو ہیں وہ اسی شعور کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. چوتھا شعور جو ہے وہ ورائے کائناتی درجے کا شعور ہے, یعنی وہ کائنات سے بھی اوپر اٹھ جاتا ہے. اس کو ہی شعور اول کہا گیا ہے. اب اس کی حیثیت غیر متغیر اور لامکان کی ہے, جبکہ باقی تین شعور تینوں مکانیت کے پابند ہیں, ان مکان ہیں, ان میں تغیر پایا جاتا ہے. شعور اول چونکہ تغیر سے آزاد ہے اس لیے وہ مکانیت سے بھی ماورا ہے. اس کو ورائے بے رنگ کہا گیا ہے یا ورائے بے رنگ کہہ کر سمجھایا جاتا ہے. تو یہ مکانیت اور لامکانیت کو سمجھنے کے لیے, جیسے کہ ہم نے پچھلے چیپٹر میں بھی عرض کیا کہ کائنات کی یہ محوری اور طولانی گردش سے آگاہ ہونا ضروری ہے, اس کو جاننا ضروری ہے, اس سے مانوس ہونا ضروری ہے. تو اس پہ یہاں پہ حضور مرشد کریم نے ایک مثال دی ہے کہ ایک گلاس رکھا ہے آپ کے سامنے. جب ہم گلاس کو دیکھتے ہیں یا گلاس پہ نظر پڑتی ہے تو گلاس کو پہچاننے کے لیے ذہن نزول اور صعود کے 6 دائروں سے گزرتا ہے یا گردش کرتا ہے. اب سب سے پہلے ہمارے اندر گلاس کا وہمہ بنتا ہے, پھر دوسرے درجے پہ وہمے میں گہرائی پیدا ہوتی ہے تو خیال بن جاتا ہے. یعنی جب ہم گلاس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں پہلے گلاس کا ایک ہیولا وارد ہوتا ہے, پھر اس ہیولے میں نقش و نگار نہیں ہوتے, لیکن نقش و نگار کا عکس ذہن پہ پڑتا ہے. اب ایسا عکس ہوتا ہے جس کو دیکھ کر گلاس کا احساس تو ہوتا ہے لیکن اسے دیکھ نہیں سکتے. پھر تیسرے درجے پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ خیال جو ہے گہرا ہو کر تصور کی صورت اختیار کر لیتا ہے, یعنی خد و خال اور عباد ذہن میں واضح ہونے لگتے ہیں. پھر چوتھے درجے میں تصور میں گہرائی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ تصور جو 2 ڈائمینشنل ہوتا ہے وہ احساس کا درجہ حاصل کر لیتا ہے, یعنی حسیات میں تحریک پیدا ہو جاتی ہے اور تصور جو ہے وہ احساس کی صورت میں ڈھل جاتا ہے. پھر 5ویں درجے پہ احساس واپس تصور میں ڈھلتا ہے, 6 میں تصور خیال میں منتقل ہو جاتا ہے اور پھر یہی 6 میں تصور جو ہے خیال میں منتقل ہو جاتا ہے. یہ 6 درجے دوبارہ تو نہ دہراؤں. پہلے درجے میں وہمہ میں گہرائی پیدا ہوئی اور وہ خیال بنا, پھر یہی خیال گہرا ہو کر تصور کی صورت اختیار کر گیا, یہ دوسرا درجہ ہوا. ٹھیک ہے جی, نہ تیسرا, پہلے گلاس کا وہمہ بنا, وہمہ خیال بنا, ہیولا سا بنا, پھر یہی خیال گہرا ہو کر تصور کی صورت اختیار کر گیا, اسے تیسرا درجہ کہا, یعنی اس کے خد و خال واضح ہونے لگے. پھر تصور میں گہرائی ہوئی اور احساس کا درجہ, پھر احساس واپس تصور میں ڈھلا اور تصور خیال میں منتقل ہو گیا. یہ 6 درجے. یہی وجہ ہے کہ ہم ایک وقت گلاس کو دیکھتے ہیں
تو دوسرے وقت گلاس ہمارے سامنے ہونے کے باوجود نہیں دکھتا. یعنی جب ہم نے گلاس کو دیکھا تو پہلے ہمارے ذہن پر وہمہ وارد ہوا. اب وہمے کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. جب وہمے نے خیال کے درجے کی گہرائی حاصل کی تو خیال ایک شکل و صورت بن گئی. جب اس شکل و صورت میں گہرائی پیدا ہوئی تو خد و خال بن گئے، تو وہ تصور بن گیا. اب اس درجے پر ہم مادی گلاس کے نہ ہونے کے باوجود گلاس کو دیکھتے ہیں. مادی طور پہ گلاس ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن جب ہم نے گلاس کو دیکھ لیا اور اس تصور کو مزید گہرا ہونے دیا تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری نگاہ گلاس کو دیکھنے کے قابل ہو گئی، یعنی گلاس کو دیکھنے کا احساس پیدا ہوا. اور پھر لمس کے حرکت میں آنے پر اسے چھو بھی لیتے ہیں. یہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ محوری اور طولانی گردش میں سفر کر رہا ہے. اب محوری گردش ایسی حرکت ہے جو ایک نقطے سے شروع ہو کر واپس اسی نقطے پر آ کر ختم ہو جاتی ہے. اور یہ محوری گردش ہی ہے جو پوری کائنات کو متحرک رکھے ہوئے. نزول و صعود کے تمام مراحل ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں طے ہوتے ہیں اور بار بار ان کا اعادہ ہوتا ہے. اعادہ ہونے کی یہ رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ ہر چیز ہمیں ساکت محسوس ہوتی ہے. حالانکہ کائنات میں کوئی چیز ساکت نہیں ہے. اب کائنات میں اگر کوئی چیز ساکت ہو جائے تو پوری کائنات فنا ہو جائے گی. لیکن اگر الیکٹران پروٹون کے نیوکلیس کے گرد گھومنے سے رک جائے، ساکت ہو جائے، تو کیا ہوگا؟ وہ اس کے نیوکلیس میں گر جائے گا، پروٹون کے ساتھ مل جائے گا تو ٹھا کر کے بس ختم ہو گیا. یہاں سے کائنات غائب ہونا شروع ہو گئی. اب یعنی کہ کائنات کی رفتار یہ ہے. کائنات کن کہنے کے بعد جو پروسیس انیشیٹ ہوا اس سارے کو کائنات کہتے ہیں. اور کائنات کی یہ رفتار اتنی تیز ہے کہ ہمیں یہ ساکت محسوس ہوتی ہے. اب ایک طرف کائنات کا ہر ذرہ متحرک ہے اور دوسری طرف اس ذرے کو تحریک دینے والی قوت اور ذرے کی حرکات کو دیکھنے اور محسوس کرنے والے حواس اور ان کا ادراک کرنے والا باشعور ذہن بھی متحرک اور فعال ہے. یعنی ایک طرف کائنات کا ہر ذرہ متحرک ہے، دوسری طرف اس ذرے کو تحریک دینے والی قوت اور پھر اس ذرے کی حرکات کو دیکھنے اور محسوس کرنے والے حواس اور پھر ان ساری چیزوں کا ادراک کرنے والا باشعور ذہن، یہ سب متحرک اور فعال ہیں. ان سب حرکات کو جو کائنات اور موجودات کی تخلیق اور اس کی زندگی کو رواں دواں رکھنے کا سبب ہیں، جاننے کے لیے ہمیں یہ بات واشگاف انداز میں سمجھنا ہوگی کہ کائنات میں موجود ہر تخلیق دو لہروں پر قائم ہے. جب یہ دو لہریں بیک وقت مل کر کام کرتی ہیں تو عالم ناسوت اور انسانی دنیا کی تخلیق ہو جاتی ہے. جب مفرد لہر برسر عمل ہوتی ہے تو جنات کی دنیا تخلیق پاتی ہے. نظریہ رنگ و نور کے مطابق کوئی بھی چیز، خواہ وہ مجرد ہو، مادی ہو، مرئی ہو یا غیر مرئی، اس کی تخلیق لہروں ہی سے ہوتے ہیں. لہریں دراصل ایک حرکت ہے، ایک ایسی حرکت جو تواتر کے ساتھ بغیر کسی وقفے کے لمحہ بلمحہ واقع ہو رہی ہے. ہر حرکت کا تعلق معین مقداروں سے. یہ معین مقداریں ہی دراصل حرکت بن رہی ہیں. تو کائنات میں موجود کسی بھی شے کا قیام لہروں کے بغیر ممکن نہیں ہے. جب ہم کسی مرئی شے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے خد و خال اور نقش و نگار نظر آتے ہیں.
لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ خد و خال سے مرکب اس شے کو کوئی نادیدہ طاقت سنبھالے ہوئے ہے. مرکب لہریں اس نادیدہ طاقت کے ساتھ مل کر زندگی بن رہی ہیں. نادیدہ یعنی جو نظر نہیں آتی. اور زندگی احساس یا حس کے نام سے جانی جاتی ہے. جب ہم فرد کی حیثیت سے زندگی کے متعلق اطلاعات پر غور کرتے ہیں تو یہ ماننا پڑتا ہے کہ زندگی کے تمام جذبات کے متعلق جو اطلاعات ہمیں ملتی ہیں ہم ان کو دو میں سے کسی ایک طرح سے قبول کرتے ہیں یا ان میں معنی پہناتے ہیں. ہم موصولہ اطلاعات میں یا تو انفرادی طور پر انفرادی سطح کے معنی پہناتے ہیں یا پھر اجتماعی سطح کے درجے پر سمجھتے ہیں. یہ ہے سارا نظام کہ زندگی کے جذبات کے متعلق جو بھی اطلاعات ہمیں ملتی ہیں وہ یا تو انفرادی طور پر ہم ان میں معنی پہناتے ہیں یا اجتماعی سطح کے. اب ہر فرد کے شعور میں اس کے اپنے مخصوص ماحول کے مطابق کسی چیز کو پسند یا ناپسند کرنے، اسے قبول کرنے یا رد کرنے کے اپنے ہی معیار ہوتے ہیں. یعنی ہر فرد کے شعور میں، اس کے ذہن میں، اس کے مخصوص ماحول کی وجہ سے اس کی لائکنگ اور ڈس لائکنگ، اس کو قبول کرنے یا رد کرنے یا پسند کرنے یا ناپسند کرنے کے اپنے معیار ہوتے ہیں. مثلا اب آپ اور میں سور کا گوشت جو ہے اس کو انتہائی درجے غلیظ اور برا سمجھتے ہیں، لیکن انگریز جن کے بچوں کی پرورش وہاں اس ماحول میں ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ دیٹ از نارمل ڈش. تو یہ ماحول کے مطابق وہ چیزوں کو پسند یا ناپسند کرتے ہیں. وہ کچھ چیزوں سے مانوس ہوتے ہیں، کچھ سے نہیں ہوتے. ہر فرد اپنے شعور کے دائرے میں اپنے مخصوص ماحول، مخصوص جذبات اور کیفیات کے اعتبار سے چیزوں کو منتخب یا رد کرتا ہے. ہم کس چیز کو رد کرتے ہیں یا کسی کو پسند کرتے ہیں یا نہ، تو یہ رد کرنا یا پسند کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جس چیز کو قبول یا رد کیا جا رہا ہے وہ کہیں موجود ہے. اس موجود شے کو ہم اپنے انفرادی شعور کی بنا پر یا رد کر رہے ہیں یا قبول کر رہے ہیں. تو یہ ہے کائنات کی رفتار کے ذیل میں چند معروضات. ٹھیک ہو گیا جی؟ اس چیپٹر میں حضور مرشد کریم نے دیکھیں 2 چیزوں کا تذکرہ کیا، پھر 3 کا کیا، پھر 4 کا کیا. ٹھیک ہے، آخر میں لا کے بات انہی 2 پہ ختم کی کہ یا ہم کسی چیز کو اپنے انفرادی شعور سے سمجھ رہے ہیں یا اسے اجتماعی شعور کے مطابق سمجھ رہے ہیں. اور یہی سارا کائنات کی رفتار کا کھیل. جب بندہ اپنے معنی پہنانے سے باز آ جاتا ہے، انفرادی معنی پہنانے سے باز آ جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اجتماعی درجے پہ چلا جاتا ہے.